ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو پچھلے سیگمنٹ میں ہم کچھ امریکہ کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کو ڈسکس کر رہے تھے. ابھی ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب کی صدر پیوٹن سے. پاک روس تعلقات صحیح معنوں میں آگے بڑھ نہیں پا رہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ایک بڑی صحیح آبزرویشن ہے آپ کی کہ بے شمار ملاقاتیں ہوتی ہیں, ایس سی او کے مارجنز میں بھی ملتے ہیں ہمارے وزیر اعظم. وہاں تو پریزیڈنٹ پوٹن چھائے ہوئے ہیں نا پچھلے کئی سالوں سے. ہمارے یہاں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں تو پریزیڈنٹ پوٹن کو ہر سال یا ہر کچھ عرصے کے بعد نئے شخص سے ڈیل کرنا پڑتا ہے, بٹ دیٹ از پارٹ آف ڈیموکریسی. اچھا, اب جو ملاقات ہوئی پرائم منسٹر شہباز شریف اور پریزیڈنٹ پوٹن کے درمیان, میں اس کے بعد بھارت میڈیا دیکھ رہا تھا. اللہ کی پناہ جس طریقے سے وہ مائنیوٹلی چیزوں کو دیکھ رہے تھے, خاص طور پہ ان کا دیکھ رہے تھے کہ جرابیں ٹراؤزرز بہت اونچی ہوئی ہے, ٹانگیں نظر آ رہی ہیں ان کی, وہ اس قسم کی باتیں بھی کر رہے تھے. اور پھر جو ہے ایک خاص جو بات کی شہباز شریف صاحب نے, اس کو تو انہوں نے اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیا. آئیے پہلے سن لیتے ہیں کس بات کو. سنائیے پروڈیوسر صاحب. I know and I must say that we respect your relation with India. That's perfectly fine. But we also want to build very strong relations. And these relations will be supplementary and complementary for the good and for the progress and prosperity of the region. اچھا, اب جب انہوں نے کہا نا کہ یہ پہلے تو دیکھیے انہوں نے بڑے واضح کر دیا اور اچھا کیا کہ ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہے آپ کے بھارت سے, جو بھی تعلقات ہیں ٹھیک ہیں, وہیں کو فرق نہیں پڑتا, آپ ان سے تعلقات رکھیے. ہم آپ کے ساتھ جو تعلقات ہیں روس کے ساتھ, وہ ہم بھارت کے لینس سے نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے, ہماری ان کے ساتھ ہاسٹیلیٹی بھی ہے, سب کچھ ہے, اور ہمیں معلوم بھی ہے کہ آپ کے ایک پرانے تعلقات چل رہے ہیں کولڈ وار کے زمانے سے. آپ نے فرینڈشپ ٹریٹی بھی سائن کی تھی ان کے ساتھ, وہ آپ کا معاملہ ہے, آپ ان کو اور بڑھائیے, اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ جب میٹنگ, یہ تو پریس اسٹیٹمنٹ تھی نا, جب میٹنگ ہوئی ہوگی تو ہمارے وزیر اعظم نے ضرور کہا ہوگا کہ بھئی ہمارے انٹرسٹ کا بھی تھوڑا خیال رکھیے, کیونکہ بھارت تو اس وقت بالکل ایک جو ہے جنگجو, اس کی جنگوسٹک پالیسیز ہیں ویزا وی اٹس نیبرز. اچھا, یہ بات انہوں نے کر لی, بڑی صحیح بات کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے جو تعلقات ہیں روس کے ساتھ وہ سپلیمنٹری ہوں گے, کمپلیمنٹری ہوں گے ٹو پروموٹ پیس اینڈ پراسپیرٹی ان دس ریجن. اچھا, یہ جو آخری پارٹ ہے نا ریجن والا, وہ بھارت کے میڈیا نے کاٹ دیا, اور ان کی جو اسٹیٹمنٹ کو ایسا ٹویسٹ دیا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو تعلقات ہیں روس کے ساتھ وہ بھارت کے اور روس کے تعلقات سپلیمنٹ اور کمپلیمنٹ کریں گے. یعنی کہ ہم مطلب اس قسم کی انٹرپریٹیشن بھارت کا میڈیا دے رہا ہے. آئی واز سرپرائزڈ کہ کس طریقے سے یہ لوگ انٹرپریٹ کرتے ہیں چیزوں کو, اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے, یا ٹو شو کہ پاکستان ہیز بیکم ٹوٹلی irrelevant in their viewpoint. اور پاکستان اس قسم کی باتیں کر رہا ہے کہ ہم تو جی چونکہ چھوٹے پارٹنر ہیں اور یا چھوٹے ہمسائے ہیں بھارت کے, تو اس لیے ہم بھارت کی جو ایفرٹس ہیں ان کو کمپلیمنٹ اور سپلیمنٹ کریں گے. حالانکہ پرائم منسٹر شہباز شریف بالکل دوسرے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے. اچھا, اب یہ تو بات چلیے ہو گئی. اب پاکستان, جس طرح آپ نے سوال پوچھا نا کہ کیا ہم ان تعلقات کو آگے لے کر جا سکتے ہیں, مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی. جو ایک بات میں سوچ رہا تھا جب میں یہ دیکھ بھی رہا تھا لائیو, پرائم منسٹر شہباز کی اور پریزیڈنٹ پوٹن کی ملاقات, تو تقریر جب میں ان کی دیکھ رہا تھا جو ریمارکس دے رہے تھے, تو ریمارکس تو زبردست انہوں نے دیے, تمام باتیں کی, لیکن آخر میں کہنا بھول گئے یا انوائٹ کرنا بھول گئے کہ صدر پوٹن صاحب آپ بھی تشریف لائیے. کیونکہ پہلے ریمارکس جو ہیں وہ پریزیڈنٹ پوٹن نے دیے, اور پریزیڈنٹ پوٹن نے انوائٹ بھی کیا شہباز شریف صاحب کو کہ آپ تشریف لائیے ماسکو. تو شہباز شریف صاحب نے تو موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ جی میں جب اسٹوڈنٹ تھا اس وقت گیا تھا, تو اب میری خواہش ہے کہ میں جاؤں اور اپنی یادیں تازہ کروں. تو انہوں نے حامی بھر لی جانے کی, اور چلے بھی جائیں گے اگلے سال. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کیوں انوائٹ نہیں کیا. ہم بارہا صدر پیوٹن کو انوائٹ کر چکے ہیں پاکستان, پچھلے 25 سالوں سے انوائٹ کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک صدر پیوٹن صاحب تشریف نہیں لائے پاکستان. سوچنے کی بات. اور اصل معاملہ صرف یہی ہے.
پاکستان اور روس کے درمیان بہت سے اچھے میکنزمس بن چکے ہیں. مثال کے طور پر ہمارا انٹر گورنمنٹل کمیشن بھی ہے, بڑا زبردست, کہیں نہ کہیں اس کی ملاقاتیں بھی ہو جاتی ہیں. پھر کیونکہ مجھے خود بھی اتفاق ہوا ہے 2-3 ڈیلیگیشنز میں جانے کا ماسکو, صدر پیوٹن کے ساتھ جو ملاقاتیں انہیں بیٹھنے کا بھی اتفاق ہوا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے میکنزم بائیلیٹرل تو اچھے ہیں, پروپوزلز بڑی زبردست آتی ہیں, لیکن معاملات اس طرح آگے بڑھ نہیں پا رہے جس طرح بڑھنے چاہیے. یہ شاید یہی بہتر ہے ہمارے لیے کہ معاملات اسی طریقے سے رہیں, اسی سپیڈ کے ساتھ چلیں. اسی سپیڈ کے ساتھ. ہمیں بھی شاید کوئی زیادہ انتھوزیزم نہیں ہے, اور شاید روس کو بھی نہیں ہے. روس بھی ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہماری جو ساری دیکھیے نا, چین کے ساتھ جس قسم کے ہمارے تعلقات ہیں, اس کے بعد روس کے لیے کوئی خاص گنجائش بھی نہیں پیدا ہوتی. پھر ہمارے جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک نیا رنگ لے رہے ہیں. تو پھر ہمارے لیے بھی شاید کنسرنز اس وقت موجود ہوں, کیونکہ ایک طرف تو امریکہ ہے نا, دوسری جانب یورپ بھی تو ہے. یورپ اور روس کے تعلقات اس وقت بہت خراب ہیں, اس میں بہت کشیدگی ہے بیکاز آف یوکرین. تو ہم بھی تھوڑا سا احتیاط کر رہے ہیں کہ ہم اس لیول پہ لے کر نہ جائیں, کیونکہ ہمارے تعلقات یورپ کے ساتھ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں ایز کمپیئر ٹو رشیا ایٹ دس پوائنٹ میرے حساب سے. دیکھیں لیکن باسی صاحب یہاں ایک سوال یہ بھی تو ہے کہ بائی لیٹرل ریلیشنز ہونے میں اور ایک الائنس سسٹم میں انٹری دے دینے سے دو ڈفرینٹ پروسیس ہیں. سو اگر ہم بائی لیٹرل ریلیشنز رشیا کے ساتھ بڑھاتے ہیں تو میرے خیال سے یورپ کو بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے انٹل انلیس کہ جو یوکرین میں ان کے انٹرسٹ ہیں وہ ڈائریکٹلی ہٹ نہ ہو رہے ہوں. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بائیلیٹرل تعلقات, لیکن اس وقت دیکھیں نا جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں وہ تو بائیلیٹرل لگی ہوئی ہیں نا. کارٹسا کا جو سارا ایک امریکہ کا سسٹم ہے, جو بلکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پہلی انتظامیہ کے دوران آیا تھا, کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشن ایکٹ, اور پھر یورپ نے بہت سینکشن لگا رہی ہیں, بائیلیٹرل ریلیشنز بھی لگا رہی ہیں, خاص طور پر بائیلیٹرل جو آئل اینڈ گیس کی ٹریڈ ہے اس پہ لگا رکھی ہیں. صحیح. تو بائیلیٹرل ریلیشنز تو ٹھیک ہیں, لیکن اس وقت جو اوور آل انوائرمنٹ ہے وہ اتنی کنڈیوسو نہیں ہے فار کنٹری لائک پاکستان, کیونکہ ہماری اگر آپ تعلقات دیکھیے مغربی دنیا کے ساتھ, مغربی یورپ کے ساتھ, تو وہ بہت اہم ہیں. جرمنی ہمارا بہت ایک امپورٹنٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے, اس طرح یو کے ہے, اور یو کے میں تو ہماری چونکہ کمیونٹی بہت زیادہ ہے, 2 ملین کے قریب. تو ہمارے لیے تھوڑے سے انٹرسٹ یہاں پہ اس وقت ایک بڑی ٹرکی سی سچویشن ہے ہمارے پاس, کیونکہ اور اس لیے شاید پریزیڈنٹ پوٹن بھی کوئی زیادہ انتھوزیاسٹک نہیں لگ رہے کہ وہ پاکستان آئیں. اور میرا اپنا خیال ہے کہ جب تک پریزیڈنٹ پوٹن پاکستان کا دورہ نہیں کریں گے نا, پرائم منسٹر شہباز شریف تو چلے ہی جائیں گے اگلے سال یا اس سے اگلے سال, ہمارا ہر لیڈر گیا ہے, چاہے وہ بے نظیر بھٹو ہوں یا آصف زرداری صاحب ہوں, یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں, نواز شریف صاحب, پریزیڈنٹ پرویز مشرف ہوں, عمران خان ہوں, کون نہیں گیا ماسکو, لیکن پریزیڈنٹ پوٹن ابھی تک نہیں آئے. اور یہی معاملہ ہے, ایک سائیکولوجیکل بیریئر موجود ہے ابھی تک رشیا کی سائڈ پہ, کچھ ہماری سائڈ سے بھی ہے, لیکن رشیا کی سائڈ پہ ایک سائیکولوجیکل بیریئر ہے, کیونکہ وہ ہمارے تعلقات کو ابھی بھی بھارت کے ہی لینس سے دیکھ رہے ہیں. اس لیے ہمارے پرائم منسٹر ان کو کہا کہ آپ نہ کریں جی ایسا, آپ تعلقات اپنے رکھیں, لیکن ہمارے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں اس کو بھارت کے لینس سے مت دیکھیے. لیکن جب تک یہ سائیکولوجیکل بیریئر نہیں ٹوٹتا, جب تک پیوٹن صاحب پاکستان نہیں آتے, اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تھوڑا بہت پرابلم رہے گا پاکستان اور روس کے درمیان. یہ جو ٹرین ہے نا یہ دھکے کھاتی رہے گی, اس کو ابھی مومنٹم جنریٹ نہیں ہو پا رہا, حالانکہ کتنی ہی پروپوزلز ہیں. مثال کے طور پاکستان اس ملک کی جو اپ گریڈیشن کا مان ہے اسی کو آپ لے لیجئے, وہ بھی آگے نہیں بڑھ رہا. کجا کہ ہم اور باتیں کریں, ٹریڈ بھی بس نامنل سا ہے, کوئی بہت زیادہ بھی نہیں ہے. ایک زمانہ تھا, میں آپ کو بتاؤں, سوویت یونین کے زمانے میں مجھے بات یاد آ گئی. جی پلیز. آپ یقین کریں کہ پاکستان کی شرٹس اتنی مشہور ہوا کرتی تھیں کہ اس زمانے میں تو سسٹم ذرا الگ تھا نا. اب تو ماسکو نہیں رہا, اب تو بالکل آپ جائیں تو لگتا ہے کہ کوئی ویسٹرن کیپٹل ہے.
اس زمانے ماسکو کے حالات بالکل مختلف ہوا کرتے تھے، چیزیں نہیں ملتی تھیں، لوگوں کو قطاریں لگانی، طویل قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا تھا. لیکن جب پاکستانی شرٹس آتی تھی نا، اور جو وہاں پہ سارے جتنے بھی شاپس تھیں گورنمنٹ شاپس تھیں، کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی شاپ نہیں ہوا کرتی، تو وہاں جو بڑے بڑے سٹورز بھی یا مالز بھی ہوتے تھے وہ بھی سارے گورنمنٹ کے. تو یوزلی پاکستانی جب شرٹس آتی تھیں تو آپ یقین کریں اتنی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی تھیں، مطلب ایک، اور ان کا ملنا، پاکستانی شرٹ کا ملنا ایک مشکل ترین کام ہوتا تھا، نایاب ہوتی تھی، بہت نایاب، اور بہت بڑی پسند کی جاتی تھی. تو تعلقات میں دیکھیے ایک آپ کہہ سکتی ہیں کہ پوٹینشل تو بہت ہے، ہم ٹریڈ بہت کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیں نا، ہم نے ایک دفعہ آئل لیا یا دو کنٹینر آئے، اس کے بعد ختم ہو گیا رشیا سے، وہ ٹھیک ہے، ہم امریکہ کو تھوڑا بہت اس وقت ناراض نہیں کرنا چاہتے، وہ ٹھیک فیصلہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اور بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ہم اس وقت تھوڑے سے ہم بھی محتاط ہیں کہ کہیں کارٹسا کے تحت نہ آ جائیں، یورپ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے، جن کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اہم ہیں. رشیا کی جانب سے بھی ہمیں چونکہ اس طرح پازیٹیو ریسپانس نہیں مل پا رہا جو ہمیں چاہیے. دیکھیے نا، جو اس پریس ریلیز کوئی ماسکو کی جانب سے کوئی پریس ریلیز نہیں ایشو ہوا اس ملاقات پہ، ہماری جانب سے ایشو ہوا، لیکن اس میں بھی کہیں ذکر نہیں ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے پیوٹن صاحب کو انوائٹ کیا ٹو وزٹ پاکستان. یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کیوں نہیں کیا، شاید ہم دل برداشتہ ہو گئے ہیں، آنا تو ہے نہیں تو کس لیے اپنی انویٹیشن ضائع کریں، لیکن بہرحال کر لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. بالکل. ناظرین، انہی خوبصورت باتوں کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اب انشاءاللہ نیکسٹ ویک. ٹل دین بی ہیپی. اللہ حافظ.